السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم یہلکون انفسہم واللہ یعلم انہم لکاذبون۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر پکے ایمان والا مومن ہو اور پھر وہ ان آیت کو غور سے پڑھ لے تو وہ کبھی بھی گھر میں چین سے نہ بیٹھے، بلکہ دین کی خاطر ضرور جہاد کے لیے نکلے۔ کچھ مفسرین ان آیت کو منسوخ بھی سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اب مسلمانوں پر اس سے کم بھاری وقت نہیں ہے۔ چاروں طرف سے کفر کا غلبہ ہے، یلغار ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں کفار تو متحد ہو چکا ہے، تو اسلام کے دفاع کے لیے جتنی ضرورت جہاد کی اب ہے، آج ہے، شاید پہلے نہیں تھی۔ تو اس میں اللہ فرماتے ہیں انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے یا بوجھل، یعنی تمہارا دل مانے نہ مانے تمہیں جہاد کے لیے نکلنا پڑے گا، سستی نہیں دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں جہاد کے لیے نکلو۔ جب ایسی نوبت آ جائے تو جہاد فرض عین ہو جاتا ہے۔ جس طرح کوئی حملہ آور ہو تو اس کا حملہ کرنے کے لیے آدمی مجبور اپنا دفاع تو کرتا ہے نا، اور بزدلی سے مرنے سے بہتر ہے کہ آدمی لڑ کر مرے۔ تو اس وقت جو حالات ہیں، پورا کفر جو ہے وہ اسلام پر اس نے جلگار کر رکھی ہے، تو ایسے میں تو جہاد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ یعنی ہمیں شعور نہیں، ہم تو وقتی اپنی مفاد کو دیکھتے ہیں، نقصان اور فائدے کو دیکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے، تم جہاد کے لیے نکلو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہاری اصل کامیابی ہے، اس کو اللہ جانتا ہے۔ لو کان عرضا قریبا، اگر مال غنیمت قریب ہوتا، یعنی وہ جنگ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہوتا کہ اس میں ہمیں بڑا مال غنیمت ملے گا، مال ملے گا، اور مہم بھی آسان ہوتی، لو کان عرضا قریبا وسفرا، اور سفر چھوٹا ہوتا، مال غنیمت ہوتا، سفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ، تو یہ آپ کی پیروی کرتے، لیکن ان کو بڑی بھاری پڑ رہی ہے دور کی مسافت۔ اللہ فرماتے ہیں اب سفر دے کر یہ پیچھے کو پاؤں کھینچ رہے ہیں۔ اگر سفر کم ہوتا، مال غنیمت کا بھی خیال ہوتا، آسان مہم ہوتی، تو یہ جلدی جلدی آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن چونکہ اس جنگ میں مال غنیمت کی بھی کوئی وقتی طور پہ توقع نہیں تھی، اور ہدف بڑا سخت تھا کہ سفر لمبا ہے اور موسم سخت ہے، فصل پک کر تیار ہے، اور پھر دوسری پیدار پہ جنگوں پہ کی وجہ سے تھکاوٹ ہے۔ ان سب حالات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی جہاد کے لیے نکلو۔ دیکھیں جہاد کے لیے اللہ رب العالمین کیسا سخت حکم فرما رہے ہیں۔ دیکھو مسلمانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسلام کی بقا، مسلمانوں کی بقا جہاد میں ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، ان قریب یہ ہے کہ لوگ قسمیں کھائیں گے، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ،
کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلنے اللہ کی راہ میں نکلتے، یہ نہیں بہانے کرے اللہ تعالیٰ اس کو، چونکہ اللہ تو دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ یہ حقائق بیان فرما رہے ہیں، تصویر کشی فرما رہے ہیں اس وقت جو لوگوں کے یا اس وقت منافقین کے یا کمزور جو مسلمان تھے ان کے دلوں کی جو کیفیت تھی اس کی تصویر کشی اللہ فرما رہے ہیں۔ یہ قسمیں کھا کھا کر بہانے بنائیں گے، ہماری فلاں مجبوری تھی، ہماری فلاں مجبوری ہے، یہ وہ، تو یہلکون انفسہم، یہ لوگ اپنے حق کو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ کو معلوم ہے یہ بات صحیح نہیں کر رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ دیکھیں بات تو سورۃ توبہ جو ہے نا، اس میں زیادہ تر جہاد کی اہمیت کا، جہاد کے طریقے کا، اس کی افادیت کا، اور اللہ کیا چاہتے ہیں یہ بیان چل رہا ہے۔ اور یہ غزوہ تبوک کا حالات اب اس حصہ میں چل رہے ہیں، اور مسلمانوں کو جو سستی دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سرزنش فرما رہے ہیں کہ خبردار تم اس طرح بزدلی دکھا رہے ہو اللہ کی راہ میں، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ جیسے بھی کٹھن حالات، جیسے بھی مشکل حالات، اللہ کہتے ہیں کہ جب دین کو تمہاری ضرورت پڑے، جب اسلام کو تمہاری ضرورت جہاد کی پڑے، تو پھر جہاد کے لیے نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور اس وقت تو فرض عین ہو جاتا ہے جب دین کو خطرہ ہو، جس طرح کہ آج ہے، پورا کفر اکٹھا ہو کر اسلام کے در پہ ہے، اسلام پر جرگار ہے، اور وہ متحد ہو کر اسلام کو نعوذ باللہ مٹانا چاہتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں مسلمانوں پر بھی لازم آتا ہے کہ وہ سارے متحد ہو کر، یعنی یہود و نصارہ نے ایسی چال کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان نفاق پیدا کر کے، اختلافات پیدا کر کے، جتنے مسلم ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے ان بن ہے، بزدلی دکھا رہے ہیں، ان میں آپس میں اتفاق نہیں ہے، وہ متحد ہو چکے ہیں، مسلمان متحد نہیں ہو رہا۔ حالانکہ حقیقی کامیابی مسلمانوں کی ہے، مدد بھی مسلمانوں کو ملے گی، فلاح بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ کرا، لیکن کوشش، محنت خود یعنی کہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس وقت متحد ہو کر کفار کا مقابلہ کریں۔ دیکھیں ویسے بھی تو وہ سب کو ایک ایک کر کے ملیا میٹ کر رہا ہے، کتنا نقصان ہو رہا ہے، اگر اسی طرح چلتا رہا تو ایک ایک کر کے وہ سب مسلمان بھاڑپ کر جائیں گے۔ مسلمانوں کو چاہیے آپس میں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہوئے کفار کے ساتھ سینہ سفر ہو جائیں۔ سب اپنے اپنے مفاد میں لگے ہوئے ہیں، کوئی حکومتیں، کوئی انفرادی طور پر، سب اپنا اپنا مفاد اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھ خدا کے لیے یہ جو مفاد ہے یہ یعنی تنکے کے برابر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اس کو ملیا میٹ کریں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس لیے دنیاوی فائدے پر نگاہ نہ رکھو، دنیاوی اقتدار پر نگاہ نہ رکھو، بلکہ متحد ہو کر کفار کے سامنے ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کا مقابلہ کرے، اور فتح انشاءاللہ مسلمانوں کی ہوگی، بشرط ہے کہ تمام صدقے دل سے، صاف نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر یہ دو نکلیں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ وقت قریب لائے جب تمام مسلمان اکٹھے ہو کر کفار کو نیست و نابود کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔